السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. رواہ مسلم. محترم بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن یقیناً ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے اور ہفتے کے دنوں کا سردار ہے. اس دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے آداب اور سنن سکھائے ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. انہی میں سے ایک سنت ساعت الاجابہ یعنی قبولیت کی گھڑی کا تلاش کرنا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ روز جمعہ کا تذکرہ کیا اور کہا: اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ بھی دعا کرے، بندہ اس میں کچھ بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے اس گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھڑی بہت ہی مختصر ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ایک اور روایت ہماری نظر میں ہونی چاہیے جس میں اس گھڑی کی تحدید ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھڑیاں ہوتی ہیں. ان میں ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں ارشاد فرمایا: فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. تو اے لوگو، تم اس گھڑی کو، قبولیت کے اس وقت کو عصر کی نماز کے بعد آخری گھنٹے میں، آخری گھڑی میں تلاش کرو. جیسے کہ میں نے کہا یہ روایت ابو داؤد اور نسائی شریف کی ہے. علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد کے اندر اسے صحیح قرار دیا. اسی طرح سے امام نووی نے بھی اسے المجموع میں صحیح قرار دیا ہے. محترم بھائیوں، تو ہمیں آج کے اس دن خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ آج جمعہ کا دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے. تو یہ تو تمام جمعہ کے دنوں کے لیے عام ہے، لیکن آج کا جمعہ خاص اس لیے ہے کیونکہ ہم دنیا کے سب سے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں. دنیا کے ہم سب سے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے گئے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوں. تو یہ جو ایام ہم جن میں سانس لے رہے ہیں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین ایام ہیں، اور انہی میں یہ آج جمعہ کا دن بھی آیا ہوا ہے. تو ہمیں آج کے دن اس جو ہے گھڑی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اس گھڑی میں ہمیں خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے.
میرے بھائیوں، حدیث کے لفظ جو ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ. تو میرے بھائیوں، یہ قائم یصلی سے بعض لوگوں کے یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان تو نوافل کا پڑھنا جو ہے درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیونکہ وہ نہی کے اوقات میں سے ہے. تو ہم یہ جان لیں کہ یہاں پر جو قائم یصلی کا مطلب ہے، صلاۃ کا ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھنے اور نماز کے انتظار کرنے کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ بھی صلاۃ کو شامل ہے، یا یہ بھی صلاۃ کا ایک معنی ہے. یا صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، یعنی بندہ اس وقت دعا کرے اور اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہے مانگے تو اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں. تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہے تو نماز پڑھنے کا حکم حدیث میں یا نماز پڑھنے کا ذکر کیوں ہے. تو اس کے دو احتمالات ہیں. پہلا یہ کہ نماز کا انتظار جو کرتا ہے، نماز کے لیے جو بیٹھتا ہے، وہ بھی گویا نماز میں ہوتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی جو ہے وہ دعا کے بھی ہیں، جیسا کہ لغت کی کتابوں میں مذکور ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر ہم یہ بات بھی جان لیں کہ جو عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد وقت اجابت کو، قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنا چاہے، اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان نماز عصر کے بعد مسجد سے نہ نکلے، وہ مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کریں، اور جب آخری گھڑی آئے تو وہ دعا ہی کرتا رہے. جب آخری گھڑی آئے دن کی تو وہ دعا ہی کرتا رہے. یہ اعلیٰ ترین منزلہ ہے، یہ سب سے بلند منزلہ ہے کہ انسان عصر کے بعد سے ہی مغرب تک مسجد میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے. جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عصر کی نماز پڑھتے تھے تو وہ کسی سے بھی غروب شمس تک بات نہیں کرتے تھے اور دعا میں مشغول رہتے تھے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان مغرب سے کچھ وقت پہلے ہی مسجد جائے اور تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھ جائے اور غروب شمس تک دعا کرتے رہے. یہ وسط درجہ ہے، یہ جو ہے درمیانی درجہ ہے. ایک درجہ اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے یا جہاں ہے وہیں رہے اور اللہ تعالیٰ سے آخری گھڑی میں دعا کرتا رہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن آخری گھڑی کو پا کر کے دعا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا چاہے، تو کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی جگہ میں رہے جہاں پر اس نے عصر کی نماز ادا کی ہے، یا وہ اپنے گھر میں یا کسی اور مسجد میں بھی جا سکتا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا، جیسا کہ فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 270-71 میں ہے کہ حدیث کا ظاہر اطلاق ہے، مطلقاً کہیں بھی دعا کر سکتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی جگہ اس وقت میں دعا کرے گا تو اس کے دعا کی قبولیت کی امید کی جائے گی. اس کی دعا کی جو دعا کرنا مطلوب ہے اس دن اس گھڑی میں، وہ جو ہے اس کو حاصل ہوگی، وہ اس سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا. لیکن اگر وہ کسی مسجد میں بیٹھ کر کے نماز مغرب کا انتظار کرے تو یہ زیادہ مناسب ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے. اور جو نماز کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے وہ تو نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا جو نماز جہاں پڑھے وہیں بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے
وہ مصلین کے نمازیوں کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے وہ قائم یصلی. اور اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ اپنے گھر میں جو ہے یہ سنت اپنا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا عورت ہے اپنے گھر میں یہ سنت جو ہے اپنا رہی ہے، اس سنت کو کا اہتمام اس سنت کا کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی اور اس کی بھی دعائیں قبولیت کے قریب ہوں گی. تو ہم اس وقت میں دعا کا اہتمام کریں کیونکہ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے. آخر میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے وہ دونوں حدیثیں پیش کر دوں. پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بہت ہی مختصر سی گھڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 گھنٹے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ سوال کرے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں. تو لوگوں تم اس گھڑی کو عصر کے بعد آخری گھنٹے میں تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اللہ رب العالمین اس عشرے مبارکہ سے مستفید ہونے کی اور اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.